مسلمان کا ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ محمد صاحب نے کینیڈا سے پوچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کو قتل کر دے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں، جبکہ حدیث میں ہے کہ جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی توبہ قبول ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ جس شخص نے جان کر کسی مومن کو قتل کیا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو کسی انسانی جان کا قتل بھی بہت بڑا جرم ہے اور ایمان والے کا قتل تو اور بھی بڑا جرم ہے، اور اس میں قرآن میں یہی سزا بیان کی گئی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ۔ لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، یعنی کوئی بھی شخص جو اسلام کے ضروری عقیدے رکھتا ہو، توحید کا قائل ہو، ختم نبوت کا قائل ہو، عقیدہ تقدیر کو مانتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، تو وہ بالآخر سزا کھانے کے بعد جہنم سے نکلے گا، چاہے کتنا ہی بڑا اس سے گناہ ہوا ہو۔ اور قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کی شفاعت بھی ہوگی۔ تو اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قاتل ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، دوسری طرف احادیث بہت ساری ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن پر کے لیے شفاعت ہوگی اور وہ جہنم سے نکل جائے گا۔ تو ان دونوں طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ جو آیت ہے نا جس میں آتا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو قاتل ہے، اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اصل سزا تو اس کی یہی ہوگی کہ ہمیشہ رہے۔ اصل سزا جو اللہ نے قاتل کی رکھی ہے وہ یہی رکھی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے وہ، لیکن پیغمبر کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ہمیشہ والی سزا کو معاف کر دیں گے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کورٹ میں بعض دفعہ سزا دی جاتی ہے کہ اس کی سزا جو ہے اتنے سال قید بامشقت ہے، کورٹ میں یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سزا تو اس کو ہو گئی اور جیل ہو گئی اور اس کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو فار ایگزامپل 14 سال قید بامشقت ہے آپ کی، لیکن بیچ میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی کوئی جو ہے نا گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے یا اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی بیس پہ گورنمنٹ قیدیوں کو رہا کر دیتی ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اصل سزا جو قاتل کی ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنمی ہے، اور اللہ کا بہت غضب ہے، قرآن میں بہت سخت الفاظ ہیں اس کے لیے کہ وہ غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر۔ اللہ کو کسی یعنی اس عمل پہ بے پناہ غصہ آتا ہے کہ جب کوئی انسانی جان کو قتل کر دے۔ تو اور قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ جس نے کسی انسانی جان کو قتل کیا ایسے جیسے انسانیت کو قتل کر دیا اس نے، تو اصل میں تو اللہ کا بہت غضب ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا، لیکن سزا اس کی یہی اناؤنس کی جائے گی کہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن ہوگا کیا کہ اللہ نے ہمیں حدیث سے پہلے سے پتہ چل گیا ایک بات کہ پیغمبروں کی شفاعت ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ والی سزا اس کی معاف کر دی جائے گی اور ایک طویل وقت کے بعد اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے، دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر خالدین سے مراد ہمیشہ نہیں ہے بلکہ مکھ سے طویل، یعنی بہت طویل عرصہ۔ بہت طویل عرصہ جب کوئی کام ہوتا ہے نا تو اس پہ بھی ہمیشہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، تو بہت طویل عرصے رہے گا۔ تو ہمیشہ صرف کافر جو کفر پہ موت ہوئی، شرک پہ موت ہوئی جس کی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بشرطے کہ جس کی کفر پہ موت ہوئی ہے اس تک اسلام کی دعوت پہنچی ہو۔ اس کے بارے میں قرآن اور احادیث میں واضح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی رہے گا، تبھی یہی وجہ ہے کہ اسلاف میں یہ عقیدہ اجماعی تھا کہ کافر کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اللہ کا اس پر ایسا غضب ہوگا۔ لیکن جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو، سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکل آئے گا۔